اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ صدق اللہ العظیم۔ خواتین و حضرات، یہ 10واں پارہ ہے۔ اس پارے کے اندر جو مضامین آئے ہیں ان پر ایک نگاہ ڈال لیتے ہیں۔ پہلا رکوع سورہ انفال سے متعلق ہے۔ اس پارے میں 2 صورتیں آتی ہیں، سورہ انفال اور سورہ توبہ۔ رکوع نمبر 1 سے 6 تک سورہ انفال کی ہیں اور آگے کے رکوعات سورہ توبہ سے متعلق ہیں۔ انفال کے ان 6 رکوعوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر پر تبصرہ فرمایا۔ رکوع نمبر 1 میں بتایا کہ کس طرح سے مال غنیمت کی تقسیم ہونی چاہیے۔ کوئی جنگ ہو، اس میں مال غنیمت ہاتھ آئے تو اس کا 1/5 وہ پبلک سروس میں جائے گا، اللہ اور اس کے رسول اور رشتہ دار، یتیم، مسکین اور مسافر نوازی میں، اور اس کی تفصیلات آئی ہیں۔ پھر آگے رکوع نمبر 2 اور 3 میں یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے قریش ریاکاری کے ساتھ، قوت کے اظہار کے ساتھ جنگ کے لیے نکلے، جبکہ صحابہ اکرام خدا سے ڈرتے ہوئے میدان کی طرف نکلے۔ پھر دونوں کے درمیان جب مٹ بھیڑ ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دونوں جماعت کو خواب دکھائے تاکہ یہ فرقان، یہ جنگ حق و باطل کی کشمکش میں پتہ چل جائے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے۔ یہ جنگ ہونی تھی، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کفار و مشرکین کو خواب میں دکھایا کہ مسلمانوں کی تعداد کم ہے۔ مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے خواب میں دکھایا کہ کفار سے آسانی سے لڑا جا سکتا ہے۔ آخرکار یہ جنگ ہوئی۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے اتارا۔ فرشتے کفار کی جان جب لے رہے تھے تو ان کے منہوں پر، ان کی پیٹھوں پر مار رہے تھے۔ مسلمانوں کو بتایا گیا کہ اس طرح کے معاملات میں ہمیشہ قوت تیار کر رکھو۔ قرآن کہتا ہے وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اپنی بساط بھر اپنے زمانے کے لحاظ سے قوت کو جمع کرو۔ پھر جنگ بدر کے بعد کی صورتحال پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تبصرہ فرمایا۔ یہ مضمون 33% ہے پارے کا، رکوع نمبر 1 سے رکوع نمبر 6 تک۔ رکوع نمبر 7 اور 8 سورہ توبہ یہاں سے شروع ہوتی ہے، جس میں بتایا گیا کہ کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے ساتھ ایک سیز فائر کیا تھا، ایک ٹروس کیا تھا، ایک پیکٹ کیا تھا، جنگ بندی کا ایک معاہدہ کیا تھا۔ جب انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے کہ وہ بھی اس ایگریمنٹ کے پاس و لحاظ کریں۔ اب یہ ہے کہ تم بھی اس ایگریمنٹ کو ختم کر دو اور جہاں وہ ملے انہیں مارو۔ یہ 11% مضمون ہے۔ رکوع نمبر 9 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ قریش کو جو زعم تھا کہ وہ کعبۃ اللہ کے متولی ہیں اور پورے عرب میں ان کی سیادت اور قیادت چل رہی ہے، تو اس میں بتایا ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ۔ اب یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کی متولی شپ ان سے چھینی جاتی ہے اور مسلمانوں کے حوالے کی جاتی ہے، تو قیادت میں تبدیلی آئی۔ اس سے پہلے والی صورتوں میں بنی اسرائیل سے اللہ تعالیٰ نے قیادت کو چھین کر مسلمانوں کے حوالے کیا، اور اس صورت کے اندر بتایا کہ قیادت کا ایک اور اسٹیک ہولڈر قریش تھے، ان سے قیادت کو اللہ تعالیٰ نے چھین کر مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ یہ 5% مضمون ہے۔ اس کے بعد رکوع نمبر 10 سے 10.5 آدھا رکوع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حنین کے موقع پر بھی اور ہجرت کے موقع پر بھی اپنی خاص سکینت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی۔ یہ بتانا مقصود تھا کہ ایمان پر اگر تم قائم رہو تو مشکلات میں بھی اللہ تعالیٰ تمہیں سکینت سے سرفراز فرماتا ہے۔ رکوع نمبر 10.5 سے 11 جس میں مسلمانوں کو ابھارا گیا کہ کفار و مشرکین سے لڑو، منافقین سے لڑو، اہل کتاب سے لڑو، یہ 3% مضمون ہے۔ پھر رکوع نمبر 11 میں علماء یہود کا حال بیان کیا کہ کس طرح سے وہ حرام مال کھایا کرتے تھے، مال کو سینت کر رکھتے تھے، اور یہی مال قیامت کے دن
تپا کر آگ میں ان کی پیٹھوں کو، ان کی پیشانیوں کو، ان کے پہلوؤں کو داغا جائے گا۔ رکو نمبر 12 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت کے حوالے سے مسلمانوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کرو، یہ تمہاری سعادت مندی ہے، ورنہ یہ کہ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ مشکل ترین حالات میں بھی رسول کی مدد کر چکا ہے۔ جب وہ 2 میں سے 2 تھے اور غار میں تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق سے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، ڈرنے کی کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ پورا واقعہ بیان فرمایا، یہ 6% مضمون ہے۔ رکو نمبر 13 سے رکو نمبر 18 تک غزوہ تبوک کا واقعہ بیان کیا گیا، اور تبوک ایک بہت بڑی جنگ تھی، ایک بہت بڑا غزوہ تھا، اور مسلمانوں نے بہت زبردست تیاری کی۔ عین موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور پوری فوج وہاں پہنچی تو دشمن کی فوج وڈرا کر چکی تھی، پیچھے جا چکی تھی۔ اس میں یہودیوں نے بڑھ چڑھ کر اسلامی صفوں کے اندر خرابی پیدا کرنے اور مسلمانوں کے اندر بزدلی، پست ہمتی پیدا کرنے کی کوششیں کی۔ ان پر سخت تبصرہ آیا۔ سورہ نساء میں بھی تبصرہ ہے اور سورہ توبہ میں بھی طویل ترین اور سخت تبصرہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور ان میں ان 3 صحابہ کا بھی ذکر آیا جو سستی اور کاہلی کی وجہ سے میدان جنگ میں شریک نہیں ہو سکے، اور ان کا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سخت کر دیا اور آخرکار ان کی توبہ کو قبول فرمایا۔ یہ واقعہ بھی اس کے اندر آتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس طرح سے اس صورت پر ہم نے ایک نگاہ ڈالی اور سارے مضامین کا خلاصہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آتے ہیں آج کا پہلا سبق، اور اس رمضان کا 19واں سبق، وہ ہے قرآن مجید کی بعض آیتوں پر اعتراضات یا objection to 24 verses of قرآن۔ بہت سے آبجیکشنز کیے ہیں لوگوں نے، اور 24 آیات 25 آیات کو نکالا ہے قرآن سے اور بتایا ہے کہ یہ آیتیں امن و امان کے خلاف ہیں، یہ آیتیں کمیونٹیز کے درمیان پیسفل کو ایگزسٹنس کے خلاف ہیں۔ آئیے ہم اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں کہ حقیقت کیا ہے۔ سورہ توبہ کے اندر 11 آیتیں ہیں۔ 24 آیتوں پر جو اعتراض ہیں ان میں سے 11 آیتیں اسی ایک سورت کے اندر آتی ہیں، اور ان آیتوں کو لے کر آج کے زمانے میں بھی اشرار اور مفسدین، جن کی پوری طبیعت کے اندر خساوت ہے اور شر و فساد ہی ان کی فطرت ثانیہ بن چکی ہے، وہ اسلام کو داغدار کرنے، اسلام کے میسیج کو دنیا کے سامنے مشکوک بنانے کے لیے اس طرح کی آیتوں کو پیش کرتے ہیں۔ اس صورت کے اندر آیت نمبر 5، 12، 13، 14، 23، 28، 29 اور 37 اور 68 اور 111 اور 123، یہ 11 آیتیں ہیں جن پر انہیں اعتراض ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ ان آیتوں کی حقیقت کیا ہے۔ اس کا جواب بعض کتابچوں میں آپ کو ملے گا، اور یہ بتایا گیا ہے کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے، اسلام پیسفل کو ایگزسٹنس چاہتا ہے، مختلف قوموں کے درمیان عقیدوں کے فرق کے باوجود ایز سٹیزنز وہ مل جل کر رہ سکتے ہیں۔ یہ ساری باتیں انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہیں، لیکن میں آج خاص کر طلبہ و نوجوان اس پروگرام میں شریک ہوتے ہیں اور انہیں غیر مسلم دوستوں کے ساتھ ڈیبیٹ کرنا ہوتا ہے، ڈسکشن کرنا ہوتا ہے۔ اس سے میں ایک نیا پرسپیکٹیو ان کے سامنے دوں گا تاکہ انہیں پتہ چلے کہ اسلام کا یونیکنس کیا ہے اور ان آیتوں کو لوگوں نے کیسے مس انڈرسٹینڈ کیا ہے۔ 4 مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کے بارے میں وضاحت ہو جانی چاہیے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسلام، دوسرا مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ قرآن، تیسرا مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ لائف آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور چوتھا مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسلامک موومنٹس۔ یہ 4 جو غلط فہمیاں ہیں ان کا ہم ازالہ کریں گے۔ پہلی بات کو ہم لیتے ہیں مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ اسلام۔ اسلام کے بارے میں لوگوں کو غلط فہمی ہے، کیونکہ مغرب سے انہوں نے زندگی کے نظام کو سمجھا ہے، تصور مذہب کو سمجھا ہے، اس لیے اسی بائناکولر سے وہ دیکھتے ہیں۔ علی عزت بیگوویچ بوسنیا ہرزیگووینا کے صدر رہے ہیں، بہت ہی اعلیٰ قسم کے اور نفیس ذہن کے وہ انٹلیکچول گزرے ہیں۔ ان کی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک کتاب بہت مشہور ہے، اس کا نام ہے اسلام بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ۔ یہ ایک یونیک قسم کی کتاب ہے۔ اس کتاب کے 4 کوٹیشنز میں نے آپ کے سامنے پیش کیے ہیں، اسکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میں پہلی بات انہوں نے یہ بتائی ہے، تفصیل میں گئے بغیر،
بلٹ پوائنٹس کی شکل میں آپ کو بتا دوں کہ پہلا نقطہ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ اسلام کے متعلق لوگوں کی یہ نہیں معلوم ہے کہ وہ بائی پولار یونٹی ہے۔ کل کی گفتگو میں نے بتایا کہ انسان بھی بائی پولار یونٹی ہے، ایک طرف مٹی سے اس کی پیدائش ہوئی اور دوسری طرف روح کی آمیزش ہے۔ روح آسمانی شے ہے اور مٹی زمین کی چیز ہے، ان دونوں کے اتصال سے انسان کی تخلیق ہوئی۔ اسی طرح اسلام دو متضاد ایلیمنٹس کو لے کر چلتا ہے۔ ایک یہ ہے کہ روحانی ایلیمنٹس جس میں خدا کی یاد، ذکر و اذکار، پوجا پاٹ اور صدقہ و خیرات، جو عام طور پر ریلیجس لائف میں لوگ جن کا اہتمام کرتے ہیں، اس کے ساتھ دی ادر ایلیمنٹ، ورلڈلی ایلیمنٹ، اس دنیا کی زندگی کو سنوارنا، اس دنیا کی زندگی کو بہتر بنانا، کار جہاں بانی، دنیا کو ریکنسٹرکٹ کرنا ڈیوائن گائیڈنس کی صورت میں، جو عموماً ایک پولیٹیکل آئیڈیا ہے، ایک پولیٹیکل تھاٹ ہے، ایک سوشل سٹرکچر ہوتا ہے، ایک سوشل آرڈر ہوتا ہے۔ دنیا نے دو حصوں میں تقسیم کر رکھا ہے۔ ریلیجن جب سوچتے ہیں تو اس میں عقیدہ ہوتا ہے، اس میں مذہبی امور ہوتے ہیں، اس میں عبادتیں ہوتی ہیں، اور جب سیاست سوچتے ہیں تو مذہب سے آزاد سیاست، دنیا، معیشت، جنگ و جدال۔ اسلام دونوں کا مرکب ہے۔ اسلام اس دنیا کی بھی اصلاح چاہتا ہے، فرد کی ذاتی زندگی کی بھی اصلاح چاہتا ہے۔ یہ آئیڈیا لوگوں کے لیے اجنبی ہے۔ عزت بکیویچ نے لکھا ہے کہ دس یونٹی فارین both to Christianity and materialism is basic and the most Islamic character of Islam۔ عیسائی نقطہ نظر سے دیکھیں گے تو اس میں دنیا کی آمیزش ہے، دنیا کے نظاموں کے لحاظ سے دیکھیں گے تو یہ سیاسی نظام ہوتے ہوئے اسلام مذہب کی بات کرتا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے اجنبی تصور ہے، لیکن اسلام دونوں کا مرکب ہے۔ دوسری بات یہ مان لینی چاہیے کہ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے بھی موجود تھا، انسانوں کے آنے سے پہلے بھی کائنات کے اندر اسلام موجود تھا۔ اسلام کائنات کا دین ہے۔ اسلام جب کہتے ہیں تو سبمیشن ہے، پوری کائنات خدا کو سبمٹ کرتی ہے۔ احکام تکوینی جو نیچرل لاز اللہ تعالیٰ نے بنا دیے، انہی احکام کی پابندی کائنات کرتی ہے۔ انسانوں کو جب پیدا کیا تو وہ نیچرل لاز کے ساتھ خدا تعالیٰ نے ان کو احکام تشریعی بھی دیے۔ نیچرل لاز پلس شریعہ لاز دونوں کی پابندی کرتے ہیں، یعنی انسان کائنات کے ساتھ ہارمونائز ہو جاتا ہے۔ یہ آئیڈیا بھی ایلین ہے عام لوگوں کے لیے، اس لیے یہ باتیں ان کو سمجھ میں نہیں آتی جب جنگ کی باتیں آتی ہیں۔ تیسرا تصور یہ ہے کہ آپ بائبل کا اگر مطالعہ کریں گے تو ان میں جو الفاظ ملیں گے وہ ہے بلیسڈ، ہولی، اینجل، ہیون، سن، لو، ریپینٹنس، فرگیونس، اس طرح کے الفاظ ملیں گے۔ جبکہ آپ قرآن کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ان میں ملیں گے ریزن، ہیلتھ، کلینلینس، اسٹرینتھ، بائنگ، کانٹریکٹ، پلیڈج، رائٹنگ، ویپنس، بیٹل پوزیشنز، فورس، اسٹرگل، ٹریڈ، پروفٹ۔ ٹرمینالوجی اسی دونوں کتابوں میں مختلف ہیں۔ ایک کتاب کے اندر آپ کو بائبل کے اندر یا مذہبی کتابوں کے اندر آپ کو انسان کے گناہ کو یاد دلایا گیا، اسے خدا کو راضی کرنے کی باتیں کی گئیں، پیار محبت کی باتیں ہیں۔ اور اسلام کے اندر آپ دیکھتے ہیں قرآن کے اندر ٹریڈ کی بھی بات ہے، سماج کی بھی بات ہے، معاشرے کی بھی بات ہے، سیاست کی بھی باتیں ہیں۔ اس لیے اسلام دونوں چیزوں کو لے کر، دنیا کو بھی لے کر چلتا ہے اور آخرت کی تیاری بھی کراتا ہے۔ یہ آئیڈیا لوگوں کے پاس نہیں ہونے کے نتیجے میں اسلام کے بارے میں لوگوں کو مس انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دوسری مس انڈرسٹینڈنگ ہے وہ قرآن مجید سے متعلق ہے۔ قرآن کے بارے میں خواتین و حضرات اور خاص کر میں اسٹوڈنٹس کو ایڈریس کروں گا، اور ان کی دلچسپی کی بات یہ ہے کہ قرآن میں دو ایسی چیزیں ہیں جو دو پولز کو ایک ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملا دیا۔ یعنی یہ ہے کہ ان میں دو اپیرنٹلی کانٹراڈکٹری ویوز ٹوگیدر کر دیے گئے۔ ایک خیال یہ کہ قرآن کو کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے، 100% صحیح ہے، اور یہ بھی صحیح ہے کہ قرآن ٹائم سے بلند ہے، از بیانڈ ٹائم اینڈ اسپیس، یہ بھی صحیح ہے۔ یعنی قرآنی آیتوں کو سمجھنا ہو تو عقل سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیتیں ایک پرٹیکولر کانٹیکسٹ میں آئی ہیں۔ عقل سے ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ آیتیں کانٹیکسٹ سے باہر، آؤٹ آف کانٹیکسٹ، یہ ٹائم اینڈ اسپیس سے ایبو ہیں اور تا قیامت اس کی تعلیمات عام ہیں۔ یہ عقل ہمیں بتائے گی کہ کسے ہم ٹائم کے اندر رکھیں اور کن آیتوں کو ہم ٹائم سے باہر رکھیں۔
اسی طرح سے قرآن کے بارے میں یہ خیال کہ بہت آسان کتاب ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور یہ خیال کہ قرآن بہت مشکل کتاب ہے، غور و فکر کرنی پڑتی ہے، تدبر کرنا پڑتا ہے، ڈیپر انڈرسٹینڈنگ کرنی پڑتی ہے، دونوں صحیح ہے۔ ایک عام آدمی ہے، بھولا بھالا آدمی ہے، اس کی زیادہ تعلیمی لیاقت نہیں ہے، قرآن کو پڑھے گا تو رہنمائی پائے گا اور زندگی کو وہ کامیابی سے گزار لے جائے گا۔ اور ایک انٹلیکچوئل ہے تو وہ جتنا ڈیپر سوچتا جائے گا اتنا قرآن کے اندر سے مفہوم ملتے چلے جائیں گے۔ تو دونوں باتیں صحیح ہیں، قرآن ٹائم کے اندر بھی ہے، قرآن ٹائم سے باہر بھی سمجھا جا سکتا ہے، قرآن آسان بھی ہے، قرآن ایک مشکل کتاب بھی ہے۔ یہ پہلو اگر یاد رکھیں گے تو یہ جو آیتیں ہیں، 11 آیتوں کا میں نے جو تذکرہ کیا، وہ 11 آیتوں کو ایک کانٹیکسٹ میں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ سورہ توبہ کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے شہری تھے، آپ کی شہریت کو ختم کر دیا گیا، آپ کی سٹیزنشپ کو ختم کر دیا گیا، اور مجبور ہو کر صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے۔ وہاں جا کر انہوں نے ایک اسٹیٹ اسٹیبلش کیا۔ اب 2 اسٹیٹس ہو گئے، ایک طرف مکہ ہے جو ٹرائبل اسٹیٹ ہے، ایک طرف مدینہ ہے جو سٹی اسٹیٹ ہے۔ ٹرائبل اسٹیٹ میں ٹرائبل لاز چلتے تھے اور مدینہ میں کانسٹیٹیوشنل لاز چلتے تھے، اور 2 اسٹیٹس کے درمیان، 2 ممالک کے درمیان رسہ کشی رہی، دونوں کے درمیان ٹکراؤ ہوتا رہا۔ 10 سال کی یہ پوری تاریخ ہے۔ اس تاریخ میں ایک موقع ایسا آیا کہ دونوں طرفین مل کر بیٹھے اور ایگریمنٹ کیا، صلح حدیبیہ جسے کہتے ہیں، ایک ٹروس بنایا، ایک سیز فائر کا ایگریمنٹ کیا، اور کہا کہ اب ہم آپس میں نہیں لڑیں گے، اور جتنے قبیلے ہیں دے ول بی انڈیپینڈنٹ، جس کے ساتھ چاہیں تو وہ مدینہ اسٹیٹ کے ساتھ جائیں، چاہیں تو وہ مکہ کے اسٹیٹ کے ساتھ جو ہے اپنی دوستی کریں، اپنے معاملات کو طے کریں۔ یہ آزادی پورے عرب کے قبیلوں کو دی گئی تھی، لیکن ہوا یہ کہ اس ایگریمنٹ کو توڑنا شروع کر دیا مکہ کے لوگوں نے۔ مکہ کے اسٹیٹ نے اس ٹروس کے خلاف بعض قبیلوں کو اکسایا، بغاوت پر آمادہ کیا، اور راتوں رات حملہ کرنے پر آمادہ کیا۔ مدینے پر آتے تھے، چڑھ دوڑتے تھے، مدینے پر جو ہے گوریلا وار کرتے تھے۔ تب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے دن یہ اعلان فرمایا کہ جب ایک پارٹی نے سیز فائر کے ایگریمنٹ کو ختم کر دیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنوں کو کہا گیا کہ اب تم پر بھی کوئی پابندی نہیں ہے کہ سیز فائر کا احترام کرو، سیز فائر ختم، ایگریمنٹ ختم کر دو تمہاری طرف سے۔ اب اس کے بعد چونکہ انہوں نے ایگریمنٹ کو توڑا ہے تو پرانا جو جنگ کا ماحول تھا اس کو وہ تازہ کرنا چاہتے ہیں۔ اب تمہیں یاد رہنا چاہیے کہ اگر وہ کہیں ملیں تو جنگی قوانین کے مطابق انہیں پکڑو، انہیں مارو، اور سختی کے ساتھ ان کے ساتھ برتاؤ کرو۔ یہ 11 آیتیں ہیں۔ ان 11 آیتوں میں سے 1-2 آیتیں میں آپ کے سامنے پڑھ کر سناتا ہوں۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرام مہینے گزر جائیں، فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، کہا کہ مشرکین جہاں ملے انہیں مارو، انہیں پکڑو اور انہیں حراست میں لو، گھیرو انہیں، اور جہاں جہاں وہ بیٹھیں ان کی گھات لگا کر بیٹھو اور انہیں پکڑو۔ فَإِن تَابُوا، اگر وہ اپنے رویے سے باز آ جائیں، ایگریمنٹ کا احترام کرنا شروع کر دیں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو اب اس کے بعد ان پر دست درازی کا کوئی راستہ تمہارے لیے جائز نہیں ہے۔ ان اللہ غفور الرحیم، اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ ایک اور جگہ آیت نمبر 13 میں کہا، الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم وہموا باخراج الرسول وهم بدؤوکم اول مرہ، کہا کہ کیا تم ان لوگوں سے نہیں لڑو گے جنہوں نے عہد کا پاس و لحاظ نہیں کیا اور عہد کو توڑ دیا اور رسول کو وطن سے نکالا، ان کی شہریت کو ختم کیا، اور لڑائی کی ابتدا انہوں نے کی۔ اتخشونہم فاللہ احق ان تخشوہ، کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ نہیں، اللہ تعالیٰ زیادہ حقدار ہے کہ اس سے ڈرے، ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو۔ اس طرح کی آیتیں بتاتی ہیں کہ مسلمانوں کو ابھارا گیا اور بتایا گیا کہ ایگریمنٹ 2 طرفہ ہوتا ہے، ایک طرف سے اگر توڑ دیا جائے تو دوسری طرف سے بھی ایگریمنٹ کو ختم کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے۔ یہ پیور کنٹیکسچول ہے اور 2 اسٹیٹ کے درمیان لڑائی کے سلسلے کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں کو اسی کانٹیکسٹ میں سمجھنا چاہیے۔ مس انڈرسٹینڈنگ اباؤٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں لوگوں کو پتہ نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مرسی ٹو مینکائنڈ، انسانوں کے لیے رحیم ثابت ہوئے، رحمت بنا کر عالمین کے لیے بھیجے گئے۔ آپ نے ایک مدینہ میں ریاست قائم کی، دیگر مذاہب کے لوگ بھی وہاں رہتے تھے، تاریخ گواہ ہے کہ ان کے درمیان کوئی ایشو نہیں تھا، اور جہاں کانسٹیٹیوشنل وائلیشن ہوا وہاں سٹیزنز کو جو سزا دی جاتی ہے وہ دی گئی ہے، اور یہاں تک کہ
جب یہ ایگریمنٹ ہوا اور مکہ فتح ہوا تو اس وقت مکے کے جو جانی دشمن تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سر جھکائے ہوئے کھڑے تھے، اور آپ کے لیے جائز تھا ہر قانون کے لحاظ سے کہ ان کو قتل کیا جاتا، لیکن آپ نے فرمایا لا تثریب علیکم اليوم انتم الطلقاء، جاؤ آج میں نے تم سب کو معاف کر دیا، کوئی مواخذہ نہیں تمہارے ساتھ، میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ خواتین و حضرات، خاص کر میرے عزیز طلبہ و طالبات، نوجوان دوستو، آپ کو ایک دلچسپ بات بتاؤں، یہ 13 سال کا اسٹرگل ہے، نبوت کا اسٹرگل۔ مدینہ جانے کے بعد 10 سال کی کشمکش ہے، رسہ کشی ہے مکہ اور مدینہ کے درمیان۔ اس درمیان 80 جنگیں ہوئی۔ جنگ جب کہیں تو یہ نہ سوچئے جیسا کہ افغان وار ہوا یا یہ کہ عراق وار ہوا، یہ تو آج کے زمانے کی جنگیں۔ اس زمانے میں جو جنگیں ہوتی تھیں وہ چھوٹی موٹی جنگیں ہوتی تھیں، جسے اڑپ جھڑپ کہہ سکتے ہیں یا ایکسپیڈیشنز کہہ سکتے ہیں۔ رسول اللہ مختلف ٹولیاں بنا کر بھیجتے تھے، دیکھیں کہ کون سے قبیلے اسلام کے خلاف دشمنی پر اترے ہوئے ہیں، تلے ہوئے ہیں اور دشمنی پر آمادہ ہوئے ہیں، ٹولیاں بنا کر بھیجتے تھے، اور ان کے درمیان بھی کبھی اڑپ جھڑپ ہو جاتی۔ 80 جنگیں ہوئیں، جن میں سے وہ جنگیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شریک تھے غزوہ کہتے ہیں، جن میں آپ شریک نہیں تھے سریہ کہتے ہیں۔ 20 جنگیں ایسی ہیں جن میں فائٹ ہوئی ہے، باقی 60 صرف ایکسپیڈیشن، اور 20 جنگوں میں 259 مسلمان شہید ہوئے اور 759 نان مسلمز مرے۔ دونوں کی تعداد ملا کر 1018 پیپل ڈائیڈ۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ بلڈ لیس ریولیوشن، اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا، اور دونوں طرف سے جو جانیں ضائع ہوئی ہیں وہ صرف 1018۔ اور میں نے آپ کو بتایا اس سے پہلے والے درس میں کہ کس طرح سے ملینز اور ملینز کی تعداد کو آج کے زمانے کے حکمرانوں نے سلاٹر کر دیا، آج کے زمانے کے حکمرانوں نے قتل عام کیا کروڑوں کی تعداد میں۔ اور حیرت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انقلاب برپا کیا وہ لیسٹ کیجولیٹی کے ساتھ ہوا۔ اسلامک موومنٹس کے بارے میں بھی ایسی غلط فہمی ہے لوگوں کو کہ یہ دینی تحریک ہیں، دنیا کے معاملے میں نہیں آنا چاہیے، یا یہ سیاسی لوگ ہیں پھر دین کی بات کیوں کرتے ہیں۔ یہ غلط فہمی ہے لوگوں کی، یہ دور ہونی چاہیے۔ 4 مس انڈرسٹینڈنگ جس کے نتیجے میں ان آیتوں کو صحیح طور پر نہیں سمجھا گیا ہے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایکشن پلان کیا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ 24 آیتوں پر، 25 آیتوں پر یا قرآن کی ان آیتوں پر جنہیں اعتراض ہے، ان پر جو کتابیں اویلیبل ہیں یا نیٹ میں جو سائٹس اویلیبل ہیں انہیں پڑھنا چاہیے، خاص کر طلباء و نوجوانوں کو۔ نمبر 2 یہ ہے کہ آپ اگر فیس بک میں ہیں تو اپنے والز پر لکھیں، یا سوشل میڈیا میں کہیں اور ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتیں لکھیے کہ اسلام کس طرح سے امن کا مذہب ہے، امن کی تعلیم دیتا ہے، اور بعض آیتیں جو کانٹیکس کے اندر ہیں اور بالخصوص 2 اسٹیٹ کے درمیان لڑائی کے بیچ میں وہ آیتیں نازل ہوئی، اس کو انہی کانٹیکس میں سمجھنا چاہیے۔ اور نمبر 3 یہ ہے کہ غیر مسلم دوستوں کو اپنے افطار پارٹی وغیرہ میں بلائیے، 1 2 3 کو، اور ان کے ساتھ افطار کیجیے اور موقع پا کر قرآن کا تعارف کرائیے۔ یہ پہلا مضمون ختم ہوا۔ اب ہم دوسرا مضمون لیتے ہیں آج کا، وہ لیسن نمبر 2 ہے، اس رمضان کا لیسن نمبر 20 ہے، وہ ہے پلاننگ ان سیرہ۔ سیرت میں ہمیں پلاننگ کی اہمیت کیسے معلوم ہوتی ہے، اس پر تھوڑا سا غور و فکر کرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے ہاں یہ مزاج ہے کہ ٹیک لائف ایز اٹ کمز، زندگی جیسے آتی ہے ویسے لے لیں۔ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو سنجیدگی کے ساتھ اپنی زندگی کی منصوبہ بندی کرتے ہوں۔ تعلیم کی منصوبہ بندی کریں، شادی کی منصوبہ بندی کریں، بچوں کی تربیت کی منصوبہ بندی کریں، تجارت کی منصوبہ بندی کریں، دینی کاموں میں لگنے کے لیے پلاننگ کریں۔ یہ بہت کم لوگوں کے پاس ہوتا ہے، حالانکہ پلاننگ ویری ویری امپورٹنٹ ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب کام منصوبہ بند ہوتے تھے، اور آپ کی پوری تاریخ میں، آپ کی سیرت کی پوری زندگی میں دی موسٹ پلانڈ ایکٹیویٹی ہجرت ہے۔ قرآن میں سورہ توبہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا کہ إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ آیت نمبر 40 ہے۔ اس میں بتایا کہ مسلمانوں رسول کی مدد کرو، رسول کی نصرت کرو،
اور یہ جو رسول کی مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، دین کی مدد کرنے کی بات کی جا رہی ہے، اللہ تعالیٰ کے دین کی نصرت کی جو بات کی جا رہی ہے، اس میں تمہارا مفاد ہے، اس میں تمہارا بینیفٹ ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہے۔ ورنہ یہ کہ اللہ تعالیٰ اتنی قوت والا ہے، اس کے پاس اتنا بڑا اقتدار ہے، وہ اپنا کام خود کر سکتا ہے، اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں، وہ غنی ہے، وہ حمید ہے۔ یہ تمہاری بھلائی ہے، دین کے راستے میں کام آ جاؤ، دین کے راستے میں اپنی زندگیاں لگاؤ۔ کہا کہ اِلَّا تَنْصُرُوهُ، اگر تم اس کی مدد نہ کرو تو تمہیں معلوم ہونا چاہیے فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے رسول کی اس وقت مدد کی اِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا، کافروں نے جب انہیں وطن سے نکال دیا تھا۔ ثَانِيَ اثْنَيْنِ، دو میں کا وہ دوسرا تھا۔ اِذْ هُمَا فِي الْغَارِ، جب دونوں وہ غار میں تھے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہا تھا لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا، اے ابو بکر صدیق ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ ہے۔ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ، اللہ تعالیٰ نے اپنی سکینت اس پر نازل کی، سکینتہ علیہ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا، اور ایسی فورسز سے، ایسی قوتوں سے، لشکر سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آتی ہیں۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ کلمہ کفر پست ہو، جس کے پیچھے کوئی آتھینٹیسٹی نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی عقل کی دلیل نہ ہو، جس کے پیچھے کوئی نقل کی دلیل نہ ہو، جو ضد اور ہٹ درمی اور ظلم پر مبنی ہو، وہ نظام نیچے ہونا چاہیے۔ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کا نظام، اللہ کا کلمہ، اللہ کی فلسفی، اللہ کا ڈیوائن گائیڈنس، اللہ کا دیا ہوا سسٹم دنیا میں ڈومینیٹ ہونا چاہیے، پھیلنا چاہیے، اس لیے کہ اس میں لاجک ہے، اس میں سائنس ہے، اس میں آرگیومنٹس ہے، اس میں پروفس ہے، اس میں انسانوں کی بھلائی ہے۔ فرمایا کہ واللہ عزیز حکیم، اللہ تعالیٰ بہت زبردست بھی ہے اور بڑی حکمت والا ہے۔ خواتین و حضرات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پلانڈ طریقہ تھا ہجرت کا، وہ ذرا دیکھ لیجئے کہ غار ثور کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سفر کیا۔ اگر آپ مکہ کا لوکیشن جانیں تو آپ کو ٹریول کرنا تھا نارتھ کی طرف، لیکن آپ نے ساؤتھ ویسٹ کی طرف ٹریول کیا، نارتھ کے بجائے ساؤتھ ویسٹ ڈاٹس کرنے کے لیے آپ نے ٹریول کیا۔ آپ اس سلائیڈ میں دیکھ سکتے ہیں امپورٹنٹ ایلیمنٹس آف پلاننگ، کس طرح سے آپ نے ہجرت کے درمیان پلاننگ کی۔ نمبر ایک یہ ہے کہ پہلا کام آپ نے یہ کیا کہ چونکہ آپ امین تھے، لوگوں کے ٹرسٹ، لوگوں کی امانتیں آپ کے پاس موجود تھیں، حضرت علی کے حوالے کیا اور ساری فہرست دے دی کہ کس کو کون سی چیز لوٹانی ہے۔ پھر کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر پر سو جائیں، آپ کو وہاں سلا دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہہ دیا کہ 2 اونٹ تیار رکھیں۔ اس کے بعد ایک غیر مسلم تھا، مسلمان نہیں تھا، وہ اپنے دین پر قائم تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے کہ جہاں پروفیشنل ہیلپ لینا چاہیے وہاں ضرور پروفیشنل ہیلپ لینا چاہیے، جب تک کہ وہ دشمنوں کے صفوں کا آدمی نہ ہو، ایک کامن مین ہو تو اس سے لینا چاہیے۔ عبداللہ ابن ارقید نام کا ایک آدمی تھا جو پاتھ فائنڈر تھا، ڈیزرٹ میں وہ راستہ نکالتا تھا۔ آج ہمارے پاس جی پی ایس سسٹم ہے، اس زمانے میں کچھ انسان ہوتے تھے جو ریت کے رنگوں کو دیکھ کر، پہاڑوں کے سلسلوں کو دیکھ کر، تاروں کو دیکھ کر اندازہ لگاتے کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے۔ اس کے آپ نے سروسز لیے، پیڈ سروسز اس سے لیے آپ نے۔ پھر اس کے بعد کھانا کون پہنچائے وہ آپ نے طے کیا، اور یہ بتایا کہ اسما بنت ابو بکر صدیق کی بیٹی اسما، ان کا کام 2 کام تھا، ایک تو کھانا پہنچانا، ایک خبریں پہنچانا، اور آپ نے جان بوجھ کر نارتھ کے بجائے ساؤتھ ویسٹ کا سفر کیا اور غار ثور میں جا کر پناہ لی۔ اور اسما بنت ابی بکر لا کر کھانا بھی پہنچاتی تھی اور خبریں بھی پہنچاتی تھی مکے میں کیا ہو رہا ہے، اور وہ اس طرح سے اس نے اپنا یہ کام انجام دیا کہ بکریاں ساتھ میں لاتی تھیں تاکہ ان کے قدموں کے نشان کو دشمن پہچاننے نہ پائیں، اس لیے کہ بکریاں ان نشانات کو رون دیتی ہیں، تو کوئی چرواہا گزرا ہوگا، بکریوں کا کوئی ریوڑ گزرا ہوگا، یہ آئیڈیا دینے کے لیے بکریوں کے ساتھ وہ آتی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچ گئے اور 3 دن تک آپ نے قیام فرمایا۔ اس کے بعد 3 دن کے بعد دونوں اونٹ کو طلب کیا، عبداللہ بن عقید کو بلایا، وہ اپنے اونٹ میں آدھا راستہ دکھا کر واپس آنے والا تھا، تو تینوں راستے پر گئے، اور انٹریڈڈ پاتھ، ایک ایسا راستہ جس پر اس سے پہلے لوگ نہیں گزرے، جسے آج مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے شار ہجرہ کہا جاتا ہے۔ ایک نیا راستہ اس نے نکال کر دیا، جاتے ہوئے پیپر اور پین بھی ساتھ رکھا
کوئی ضرورت پڑے تو لکھنے لکھانے کا کام آئے۔ سراقہ بن مالک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھا کرتے ہوئے آیا اور آخرکار اس کے گھوڑے کے پیر زمین میں 2-3 مرتبہ دھنس گئے تو وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جھک گیا، تو اس کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا، ریٹرن ایگریمنٹ کیا۔ پھر وہاں سے آپ مدینہ پہنچنے سے پہلے قباء میں پہنچے اور 14 دن تک قباء میں یعنی آؤٹسکرٹس مدینہ کے وہاں آپ نے قیام کیا۔ یہ بھی ایک پلانڈ ایکٹیویٹی تھی تاکہ مدینہ جانے سے پہلے مدینہ کے جو لیڈرز ہیں، سربراہان ہیں، ان کے ساتھ باتیں ہوں، انہیں سمجھا جائے، ان کے ذہنوں کو سمجھا جائے، اس کے مطابق مدینہ کی زندگی کو پلان کیا جا سکے۔ آپ نے یہ کیا، اس کے بعد مدینہ پہنچے۔ یہ پلاننگ ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی میں جو کچھ کام کیا، بہت مائنوٹ ڈیٹیلنگ کے ساتھ پلاننگ کی، اور ایسی پلاننگ کی کہ وقت کے جو دشمن تھے، جو ذہین لوگ تھے، ان کے بعد بھی سارے ریسورسز موجود تھے، اس کے باوجود وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقابلہ نہیں کر سکتے تھے۔ خواتین و حضرات، ایکشن پلان کیا ہے؟ ایکشن پلان یہ ہے کہ رمضان کے بعد یہ جو ہمارا سیریز چل رہی ہے اور جو لیسنز ہم دے رہے ہیں، جو ایکشن پلان دے رہے ہیں، ان سب کو آپ نوٹ کر رہے ہوں گے۔ اس کی بنیاد پر ان میں سے کچھ چیزوں کو لیں۔ یہ ایسا ممکن نہیں ہے کہ اگر میں 60 لیسنز آپ کے سامنے پیش کروں تو 60 کے 60 پر آپ کل ہی سے عمل کرنا شروع کر دیں، یہ ممکن نہیں ہے۔ آدمی کے اپنے حالات و کوائف ہوتے ہیں، اس کی عمر ہوتی ہے، اس کی صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کی بنیاد پر 2، 4، 8، 10 پوائنٹس کو لے کر لائف آفٹر رمضان کی پلاننگ کیجئے۔ پہلا کام آپ کو اس میں یہ کرنا ہے کہ یہ 60 نکات میں سے کچھ نکات کو آپ کو پک اپ کرنا ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ اس کے بارے میں ڈیٹیل پلاننگ کرنی ہے کہ کیسے میں اس پر عمل کر سکوں اور عملی جامہ پہنا سکوں، اس کو پلان کرنا پڑے گا۔ اور نمبر 3، اس کام کو کرنے کے لیے ریسورسز کیا کیا اویلیبل ہیں، کون سی کتابیں پڑھنی ہیں، ڈیجیٹل لرننگ کیسے کرنی ہے، کن لوگوں کے ساتھ مجھے مل کر چیزوں کو سیکھنا اور کام کرنا ہے۔ اس طرح سے ایک منصوبہ بنائیے۔ رمضان کے بعد کم سے کم 3 مہینے کی زندگی کی منصوبہ بندی کیجئے۔ 3 مہینے میں آپ نے کچھ اچیو کر لیا تو پھر آگے کے 6 مہینے کے لیے آپ پلاننگ کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید، اسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی جو یونیکنس ہیں، اس کی جو خصوصی پہلو ہیں، ان سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، زندگی کے ہر مرحلے میں اچھی منصوبہ بندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔